شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہنے لگے ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے کہیں گے اور ہم یہ کام ضرور کریں گے۔ یعنی جب یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کو بولے تھے کہ جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں ان کو ہر بار لے کے آنا جب بھی غلہ لینے ہے، نہیں تو غلہ نہیں دیں گے، یوسف علیہ السلام بولے تھے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے اپنے خدام سے کہا کہ گلے کی قیمت ان کے تھیلوں میں رکھ دینا تاکہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں جائے تو اس کو پہچان لے، شاید کہ پھر آئے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو انہوں نے کہا، ابا ہمارے لیے گلے کی بندش کر دی گئی ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آیت نمبر 64 میں یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں اس کے بارے میں تمہارے ویسے ہی اعتبار کرتا ہوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارے اعتبار کیا تھا، تو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب یہ زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ انہیں گلے کی قیمت واپس کر دی گئی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی وہ بھی واپس کر دی گئی ہے، اور اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں اور اپنے بھائی کے خوب نگرانی کریں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ جتنا غلہ اور زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ یعنی جب اللہ غلہ لینے گئے تو یوسف علیہ السلام ان کے غلے کو واپس کر دیے کہ بولے جب تک ان کا بھائی انہیں لے کے آتے اب تک نہیں دیتے بول کے دے دیے۔ آیت نمبر 66 میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر عہد نہ کرو کہ اس کو میرے پاس ضرور لاؤ گے، مگر یہ دوسری بات ہے کہ تم گھیر لیے جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے قسم کھا کر اپنے باپ کو قول دے دیا تو انہوں نے کہا کہ جو قول و قرار تم کر رہے ہو یہ سب اللہ کے سپرد ہے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا، اور میں اللہ کے حکم کو تم پر سے نہیں ٹال سکتا۔ حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے ان سے کہا تھا، ان کے باپ کا مقصد اللہ کے حکم کو ٹالنا نہیں تھا، لیکن یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی، وہ پوری کر دی۔ بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہتے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھ دیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے جب بھائی کو لے کے آئے تو یوسف علیہ السلام ان کے بھائی کو اپنے پاس جگہ دے کے بٹھا لیے اور ان کے کان میں بولے کہ میں تیرا حقیقی بھائی ہوں، بول کے پورے بولے کہ میں تیرا سگا بھائی یوسف ہوں بول کے سب بولے۔ پھر بولے کہ جو سلوک کر رہے اس کے اوپر افسوس ہے بول کے بولے۔ پھر اس کے بعد جب وہ لوگ کا جو کھانے کا جو تھا وہ تیار ہو گیا، تھیلے ڈال دیے، تو یوسف علیہ السلام کیا کرے، جو ان کے بھائی کا تھیلا تھا اس میں ان کا پانی پینے کا کھٹورا ڈال دیے تھے۔ تو وہاں پر جو درباریاں تھے اس میں جو رہتے سولجرز، ان لوگ میں سے ایک جن بولے تم نہ رکو، تم نہ چور ہو بول کے بولے۔ آیت نمبر 71 میں وہ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ بولے کہ بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور جو اس کو لے کر آئے اس کے لیے ایک اونٹ کے بوجھ جتنے غلے کا انعام ہے اور میں اس کا ضامن ہوں۔
یعنی اللہ بولے کہ بادشاہ کا پانی پینے کا جو کھٹورا ہے وہ نہیں مل رہا، اگر کوئی اس کو ڈھونڈ کے لا کر دیے تو اس کو ہم نا ایک اڑ بڑھ کے وہ دیں گے، غلہ دیں گے بول کے۔ آیت نمبر 73 میں وہ کہنے لگے اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں خرابی کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چوری کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 74 میں بولے اگر تم جھوٹے نکلے تو اس کی کیا سزا ہے؟ آیت نمبر 75 میں انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے تھیلے میں وہ چیز نکلی وہی اس کے بدلے قرار دیا جائے گا، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی پھر اللہ یوسف علیہ السلام ان لوگ پوچھے کہ اگر تمہارے گھر سے نکلا تو تم لوگ اس کی کیا دوں گے، تم لوگ اس کے بدلے کیا ہوں گا بول کے بولے، تو اللہ بولے اگر کسی کے بھی تھیلے میں سے نکلا تو ہم لوگ اس کو آپ لوگ کے حوالے کر دیں گے، ہم لوگ ظالموں کو ایسی سزا دیتے بول کے بولے۔ آیت نمبر 76 میں پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے کو دیکھنے سے پہلے دوسروں کے تھیلے کو دیکھنا شروع کیا، پھر آخر میں اپنے بھائی کے تھیلے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ کا منظور تھا، ہم جسے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے سے ایک بڑا علم والا ہے۔ آیت نمبر 77 میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے کوئی تعجب نہیں کہ اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر کا ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا کہ تم بڑے بدقسمت ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 78 میں وہ کہنے لگے کہ عزیز اس کے ایک بہت بوڑھے باپ ہے، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا احسان کرنے والے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 79 میں یوسف علیہ السلام نے کہا ایسی بات سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے کہ اس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لینا، ایسا کرے تو ہم بڑے ظالم ہیں۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ وہ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے اللہ کی قسم دے کر عہد لیا تھا اور اس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کس قدر قصور کیا تھا، اور جب تک والد صاحب حکم نہ دے میں تو اس جگہ سے نہیں ہلتا، نہ ہی یہاں اللہ اس مشکل کو حل کر دے اور وہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔